شیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سلگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے جذبے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لوگے، اپنے اپنے خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یہ کہتا ہوا چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، جوانوں بغیر کسی تمہید کی میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ حضور والا میرے اور آپ کے کریم نبی کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت کے زمانے میں جب لوگوں نے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ کسی کو بھیج۔ میں بے سولہ سا مولوی ہوں، میرے پاس سر نہیں ہے، میرے پاس گر نہیں ہے، میرے پاس کتابت کا فن بھی نہیں، اور جوانوں یہ ممبر رسول ہے، یہاں پر بیٹھ کے میں ایسے وقتی مارنے نہیں آیا۔ ممبر رسول پر بیٹھ کے میں یہاں کوئی فنی ماحول نہیں بناؤں گا، میں نے آپ لوگوں کو لطیفے ڈوڑے ڈبے سنا کر آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ میں گھر سے نکلا تھا، ایک سوچ لے کر نکلا تھا، وہ سوچ تھی جوانوں کی زندگی بدلنا۔ جوانوں میں تو ہی کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ یہ جو میرے سامنے سفید داڑھی والے بزرگ حضرات، چٹی داڑھی والے بزرگ حضرات بیٹھے، ان کے سامنے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، گج بج کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، میں واہ بھی خود ہی کرتا رہتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ بچے چھوڑ کے، فیملی چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، تو میں آپ لوگوں کی قیمتی وقت کی قدر کرتا ہوں، بغیر کسی تمہید کی اپنی گفتگو۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والے آپ خاموش ہو کے سکون کے ساتھ میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں۔ حضور والا ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ جوانوں ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں وہ بات کر رہا تھا کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں جب لوگوں نے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ کسی کو بھیج۔ وہ ان پڑھ لوگ تھے، نادان لوگ تھے، جانتے نہیں تھے کہ اس بار کس شخصیت کو آنا ہے۔ جب لوگوں نے قبلہ لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ کسی کو بھیج۔ جب لوگوں نے ماؤں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ موسیٰ کو بھیج۔ اچھا میرے مجمع میں جو اونچی آواز میں سبحان اللہ بولے مجھے تقریر بھول جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، میرے صدقے لگ جاواں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ بولے، دل میں بولے۔ میں نے اپنا مزاج بتا دیا ہے نا کہ کافی اس طرح کی ترتیبیں اونچی آواز میں سبحان اللہ بولو تو ان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ واہ واہ کرو، نعرے بازی، دھوم دھام، لشن پشن۔ تو میں نے تو پہلے عرض کر دی کہ میں اس طرح کا ترتیب نہیں ہوں، میں نے تو جوانوں کو دو چار باتیں دینی ہے اور یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ قبلہ جب بات
سیدھا دل میں لگے گی نا، پھر انشاءاللہ دل سے جب سبحان اللہ نکلے گی تو وہ سبحان اللہ سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ آپ تھوڑا سا سن لیں، میں کہنا چاہتا ہوں حضور میرے نبی کی آمد سے پہلے جب لوگوں نے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ کسی کو بھی، جب لوگوں نے ماؤں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ یوسف کو بھی، جب لوگوں نے بہنوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ عیسیٰ کو بھی، جب لوگوں نے بچیوں پر زندہ درگور کرتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ ابراہیم کو بھیج، لیکن میرا اللہ کا قانون تھا اور آج بھی ہے کہ جو ایک بار موت کا مزہ چکھ لیتے ہیں نا وہ مڑ کر واپس نہیں آتے۔ آپ کے عزیز و اقارب کتنے لوگ چلے گئے تھے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، میرے اللہ کا قانون ہے کہ جو ایک بار موت کا مزہ چکھ لیتا ہے مر جاتا ہے، مڑ کر واپس نہیں آتا۔ لوگ کہہ رہے تھے اللہ ابراہیم کو بھیج، لوگ ابراہیم کو مانگ رہے تھے، کوئی یوسف کو مانگ رہا تھا، کوئی موسیٰ کو مانگ رہا تھا، مگر میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو جن کو تم مانگ رہے ہو ان کو تو میں بھیجوں گا نہیں، تم موسیٰ کو مانگ رہے ہو، لہذا موسیٰ موت کا مزہ چکھ چکا ہے اور میرا قانون ہے کہ جو ایک بار موت کا مزہ چکھ لیتا نا وہ مڑ کر واپس نہیں آتا۔ یہ میں رب ہوں اور میرا قانون ہے، میں اپنا قانون نہیں بدلنا چاہتا۔ لوگ کہہ رہے تھے اللہ موسیٰ کو بھیج، اللہ نے فرمایا موسیٰ کو نہیں بھیج۔ لوگ کہہ رہے تھے اللہ ابراہیم کو بھیج، لوگوں نے جب ماؤں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ یوسف کو بھیج، اللہ نے فرمایا میں یوسف کو بھی نہیں بھیج۔ اب کوئی موسیٰ کو مانگ رہا تھا، کوئی یوسف کو مانگ رہا تھا، کوئی ابراہیم کو مانگ رہا تھا، کوئی عیسیٰ کو مانگ رہا تھا، مگر میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو جن کو تم مانگ رہے ہو ان کو تو میں بھیجوں گا نہیں، لیکن میں رب ہوں مطالبے سب کے پورے کروں گا۔ جن کو تم مانگ رہے ان کو تو میں بھیجوں گا نہیں، لیکن میں رب ہوں مطالبے سب کے پورے کروں گا۔ آگے جو جملہ دینے والا ہوں قسم خدا کی حضور والا جان میں جان آ جائے گی۔ میرے اللہ نے فرمایا جن کو تم مانگ رہے ہو ان کو تو میں بھیجوں گا نہیں، لیکن میں رب ہوں مطالبے سب کے پورے کروں گا، میں رب ہوں مطالبے سب کے پورے کروں گا، میں رب ہوں مطالبے سب کے پورے کروں گا۔ ذات ایک ہی بھیجوں گا، وہ ذات محمدی ہوگی، اس میں آدم کی شرافت بھی ہوگی، اس میں نوح کی شجاعت بھی ہوگی، اس میں موسیٰ کا جلال بھی ہوگا، اس میں ایوب کا صبر بھی ہوگا۔ یا اللہ اتنی بڑی شخصیت بتا تو صحیح کیا وہ موسیٰ جیسا ہوگا؟ میرے اللہ نے فرمایا اس محفل میں موسیٰ کی بات مت کرو، کیونکہ اب کی بار جو شخصیت آنے والی ہے نا، اب کی بار جو میرا محبوب آنے والا ہے نا، وہ بیٹھا زمین پر ہوگا، اس کی ایک انگل کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا دکھائے اللہ وہ موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوگا تو کیا وہ یوسف جیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس محفل میں یوسف کی بات مت کرو، جہاں میرے محبوب کا تذکرہ آ جائے پھر یوسف کی بات نہ کرو۔ اب ایسا حسن والا آئے گا کہ حسن یوسف بھی حیرت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے بتا تو نے اسے بنایا کس طرح ہوگا، تو نے اسے سجایا کس طرح ہوگا؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو میں نے اسے اپنی مرضی سے تو بنایا ہی نہیں ہے، میں نے تو بنایا بھی یار کو یار کی مرضی سے۔ جیسے جیسے میرا محبوب کہتا گیا ویسے ویسے میں خدا مصطفیٰ کو سوارتا گیا، پھر میں کیوں نہ آکھاں رب آکھیا سونیا محبوبہ تسکے ہو جیا تینوں برامن آئے، جنہ میرے محبوب دا جی چاہوے اچھا اے ہو جیا تینوں سجامن آئے، وہ محبوب آکھیا اے ہو جیا بڑا بولا میرے جان جہان دے جان ہوئے، بھویں میں بولا بھویں تو بولے ابا دوہاں دے ایکو زبان۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والا اب جو تمہارے لیے میں لے کر آیا تھا وہی دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان سے بتو جوانو، میرے نبی کی آمد سے پہلے نبی کی تشریف آوری سے پہلے ایمان سے بتاؤ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو پکار رہے تھے۔ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو بلا رہی تھی۔ مظلوم مائیں مظلوم بیٹیاں کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے اللہ اپنا محبوب بھیج دینا،
نبی انتظار کرتے رہے، حضور والا رسول انتظار کرتے رہے. کوئی تو ہاتھ پہ لا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے دعائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا. تو بھئی ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی. بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے. ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہمیں مفت میں مل گئی، اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جوانو ایک لمحے کے لیے اپنا گریبان کھولو، ایک لمحے کے لیے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، جو رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، اور تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں سید زادہ جھولی پھیلا کے، میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. او نبی نبی کرنے والوں، علی علی کرنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں، تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے تڑپتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے روتے رہے، ساری زندگی قیام میں روئے، رکوع میں روئے، سجدوں میں روئے. بتاؤ تو صحیح تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا؟ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے ہیں. میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مست ہیں، میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں. جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے ہیں. جوانوں تمہارے جیتے جی نبی کی ختم نبوت پر وار ہوتے رہے، تمہارے جیتے جی نبی کی شان پر گستاخیاں ہوتی رہی اور تم خاموش رہے. اگر کسی خاموشی میں مر بھی گئے، ایمان سے بتاؤ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا بھولیا؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے میرے بھائیو؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے قبر میں میرے بھائیو؟ اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ آ بھی جائے. جوانوں آج ہمارے شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں، آج ہمارا دن بھی گناہوں میں گزرتا ہے، ہماری رات بھی گناہوں میں گزرتی ہے، ہمارے شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں. کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے اسی حالت میں بغیر توبہ کی اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو میرے بھائیو؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ ارے یہی کالی شکل لے کر جاؤ، یہ کالی شکل گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تو کم از کم نبی کی ختم نبوت کا تو خیال کر لو، پہرا دے لو. اس لیے بابے خادم حسین رضوی رو کر گیا تھا، ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ بابا لا الہ الا پڑھنا سوکھا ہے، یہ تو عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے. صحیح مرد کلندر نے، مرد مجاہد نے کیا کہا تھا؟ ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اور جے عشق نبی نے سینے وچ بتراس ایمان دا مطلب کیا؟ اور ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جس ملک میں نبی کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جاتا اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ جوانو آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کے چوکھٹ پر لے چلتا
ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے. آقا کریم مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں جوانوں، میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا، اپنی فیملی کو بھی سنانا. حضور والا ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. آقا کریم رو رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے؟ آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا؟ جوانوں خدارا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے نا، بس یہی دل کے کانوں سے سن لینا. میں کہتا ہوں قسم ہے رب ذوالجلال کی تمہارے آنے جانے کا مقصد پورا ہو. اگر تم نبی کے رونے کا مقصد جان لیتے، نبی کے رونے کی وجہ جان لیتے ہو نا کہ نبی کیوں روئے، میں کہتا ہوں تمہارے آنے جانے کا مقصد پورا ہو جائے. جب سیدنا عمر فاروق نے رونے کی وجہ پوچھی نا، تو میرے کریم نبی نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے میں رب کو حیا آتی ہے. اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے میں رب کو حیا آتی ہے. یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے جواب دیا، آج کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا کتاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں. اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو، آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی. ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن کہ بدل گیا لک تیرا، اچھے بھی پتیوں باس نہ آئے ہو، جیو مرد دلیرا. قبلہ سے چٹی داڑھی ہو گئی، کبر دلتا ہو گئی، جسم میں کوئی طاقت نہیں رہی، زبان تو زاگا نہیں رہا، ہاتھ ہیں کم دن کن ہیں سنینا کچھ نہیں، اکھا ہے نظر کچھ نہیں آنا. لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج تا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں، آج تا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں. اے نوجوان جی میں شالا لکھ تھی میں لمبی عمر ہوئی، اگر گناہ دے دوران، زنا کرن دے دوران، شراب پیمن دے دوران، بلے ڈیڈ کو ٹوک دیون دے دوران موت دا فرشتہ آ گیا، سوچتا ہاں قبر دے وچ کیڑا منہ لے کے یہ کالی شکل لے کے ویسے اے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 باری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، اور پھر پھر
وچ تلوارا تے نام رکھایا غازی کلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا اج اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے جوانو میری مادری زبان سریکی قبلہ سریکی زبان میں بہمی زیادہ پسند ہے میرا دل چلنے میں سریکی زبان میں تھوڑی جی اصلاح کر دے قدر دوار کو بلدہ تو کو سمجھ آسی یا کوئی نا بس سمجھ آوے نہ آوے تو دوارا اپنا معاملہ پر میں نے سریکی نہیں پہنی اچھا میں آتا ہے چنے میری جھولی بچی دو چار کڑمیاں نسیتا پھر کڑمیاں نسیتا او کڑوا سچ جڑا کہ کچھنگا نہیں لگتا میری جھولی میں جو چار کڑمیاں نصیحتاں پین بس وہ کڑمیاں نصیحت دینا چاہنا تھوڑی زندگی بدلنا چاہنا میں آکھنا اے چاہنا اے نوجوان جی میں شاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوئی موت منظور کرے کوئی گل نہیں لیکن زندگی دے بچ کے بھول کے بھی کسی شرابی نہ یاری نہ اے سید کے ہاتھ چھوڑے لگ رکھ میرے موت منظور کری کوئی گل نہیں لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی نال یاری نہ لاوی کسی بے غیرت انسان نال یاری نہ لاوی کیونکہ میرے بزرگ فرماندے جڑا بندہ شراب پیندے اون دی اکھ وچ حیا ختم ہو ویندی ہے جڑا بندہ شراب پیندے اون دے اندر دی غیرت مر ویندی ہے کتھے مر گئی غیرت کتھے چلا گئی غیرت مند مسلمان کیا کو آکھا غیرت مند نوجوان قبلہ ایک جڑا دلہا کنجرہ نے سامنے بہ کے پوری رات مجھے دیکھے میں کو دساؤں انہا کلمہ نال کوئی تعلق ہے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو کہ میری گال دی سمجھ نہ آوے میری پوری سمجھ نہ آوے جیسے دبل میں اپنی زبان چین کرتا ایک جڑا دلہا کنجرہ نے سامنے بہ کے پوری رات مجھے دیکھے میں کو دساؤں انہا کلمہ نال کوئی تعلق ہے وہ کلمہ سنا سکتا ہے وہ کلمہ آنی ہے تو جیڑے دل ہے کہ کلمہ نہیں آنی ہے لسا غسل دے فرض نہ پتہ ہوتا جے کو غسل دے فرض نہ پتہ کہے نہیں کو دسا ان جسم پاک کیسے جے نہ مٹھو جسم بھی پاک کوئی نہیں ان دی اولاد حلال دی کتوں تھی سکتی ہے اے جی اولاد ڈن سر دبل سکتی ہے اے جی اولاد چٹار بیٹھ کے بے حیائی تے پھیلا سکتی ہے اے جی اولاد دھوکے باز مکار فرادی تے بن سکتی ہے مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی کیونکہ ہمیشہ حلال امام دے حلال پتری نبی کرے اگر حلالی حرامی کی پہچان کرنی ہوئے تو دیکھ کے نہیں گلی محلے دے وچ جڑے بال کو نبی کرے دا دکھائے تو سمجھ منائے اے حلالی ماں دا حلالی پتر اللہ اکبر سمجھ منے یہ حلالی ماں دا حلالی پترے جوانو میں سید ماں دا پترہ سید باپ دا پترہ میں جھولی پھیلا کے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جانتا ہوں آپ لوگ حضور کی آج بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو میں کافی دور سے آیا ہوں بڑا ہی تھکا ہرا ہوں قبلہ میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں جوانو اور مجھے امید ہے میں یقین کرتا ہوں کہ آپ وہ خیرات میں جھولی میں ضرور ڈالیں میں چھوٹی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں خدا را میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں وہ خیرات ضرور میری جھولی میں ڈالیے گا میں دعائیں دیتا ہوا یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا پھر پوری زندگی تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا وہ کون سی خیرات ہے وہ پیسوں کی خیرات نہیں میں تم سے پیسے مانگنے نہیں آیا میں تم سے بھیک مانگنے نہیں آیا بس تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں وہ خیرات پیسوں کی نہیں وہ خیرات مال و دولت کی نہیں وہ خیرات رزق کی نہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس لیکن خدا را میرے نوجوان میرے بھائی وہ خیرات میری جھولی میں ڈال دو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا وہ خیرات کون سی سید کی خالی دامن میں کچھ ڈال دو وہ خیرات کون سی ہے میں کہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو میرا اللہ تمہیں معاف کر ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو میرا اللہ تمہیں معاف کر دے
درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو میرا اللہ تمہیں معاف کر دے. آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرو میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا, معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا, ہمارے گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ جوانوں, سب کچھ کرنا اللہ تمہیں معاف کر دے گا, مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا. زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا. اللہ فرماتا ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کر, میں رب تجھے معاف کر دوں گا, مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا. یہ ایک گناہ کبھی معاف نہیں کرنا. جوانوں, اگر یہ ایک گناہ بار بار کرتے رہو گے تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی, تمہاری عبادات قبول نہیں ہوگی, تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. آخر وہ کون سے خطرناک گناہ ہے جوانوں؟ بس اسی گناہ سے توبہ کی میں تم سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں. اس ایک گناہ سے توبہ کر لو, میں سید تم پر راضی ہو کے کہوں گا. شاہ جی بتائیں نا وہ کون سا گناہ ہے, اور آپ کون سے گناہ سے توبہ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ جلدی بتائیں نا, ہم توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم ایک سید زادے کی گود میں خیرات ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا, مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بڑے باپ کے آنکھوں سے آنسو مت نکال. میں نے کتنے گھر اپنی آنکھوں سے دیکھے جن گھروں کے کونوں میں بیٹھ کر بڑی ماں روتی, کتنے در اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ تنہائیوں کو گلے لگا کر بڑا باپ روتا ہے. اور جوانوں, جس گھر میں بڑا باپ روتا ہو, جس گھر میں بڑی ماں روتی ہو, قسم ہے رب ذوالجلال کی, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے بڑی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر, بڑے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے. تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ آج کس کس کا رونا روئے تھے حضور والا. آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے, باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے. کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو, دعا کرو, اللہ میری اولاد کو ہدایت دے. اولاد دکھ دیتی ہے, اولاد درد دیتی ہے, اولاد نے تو جینا حرام کر دیا. کبھی نہیں پوچھا افا تیرا کیا حال ہے؟ مولوی صاحب پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے, 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی, پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے, پوری رات تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے, مگر اولاد نے کبھی نہیں پوچھا افا تیرا کیا حال ہے. تب کہ میں وہ بدبخت باپ ہوں جس نے پوری زندگی, ساری زندگی کڑک کی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتا رہا, اور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرتا رہا, اپنی چٹی داڑھی مٹی پر گھسیٹتا رہا کہ میں کم وقت کو کچھ ملے نہ ملے لیکن میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا ملا. میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا, اولاد کے رگوں میں ڈالتا رہا, اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا, اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا, مگر اولاد نے میرے ساتھ وفا یہ کی, کبھی نہیں پوچھا ابا تو زندہ ہے یا مر گیا ہے. جوانوں, یہ میرے اندر کے درد ہے, یہ میرے اندر کا غم ہے, میرے سینے پر دکھوں کے انبار ہیں, میرے سینے پر غموں کے انبار ہیں, جو میں تم سے شیئر کر کے اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی مولوی نہیں ہوں, اگر میں مولوی ہوتا کان پہ ہاتھ رکھتا 2-4 ڈوڑے ڈپے سنا کے یہاں سے چلا جاتا. مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے. آج بڑا باپ تمہاری جوانی کو رو رہا, پھر تم کہتے ہو شاہ جی ہماری نماز قبول نہیں ہوئی, پھر تم کہتے ہو شاہ جی ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. گھر کا جو خانہ کعبہ ہے وہ تم پر ناراض ہے. آج نوجوان بڑے باپ سے لڑتا ہے, بڑے باپ سے جھگڑتا ہے, بڑی ماں سے لڑتا ہے. جب کوئی نصیحت کر لے تو کہتا ہے جی خانہ کعبہ ٹیڑھا ہوا تھا, اسے سیدھا کرنے کے لیے میں نے کچھ کرا. لعنت ہے تیری زندگی, تجھ پر اللہ کی بھی لعنت, تجھ پر اس کے رسول کی بھی لعنت, جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ ٹیڑھا ہوا, اسے سیدھا کرنے کے لیے میں نے 2-4 باتیں.
خدا را میرے بھائیوں، بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. یہ چٹی داڑھی والا باپ ہے نا، یہ جو کمزور سی ماں ہے نا، اپنے بڑے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے. آئیو دیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسی بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے. لیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے تمہیں خون نہ دے کہنا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. حضور آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو بڑے باپ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ اسے بڑے باپ کی آواز اچھی بھی نہیں ہے، بڑی ماں کی آواز اچھی نہیں. اچھا ایک دن میں موبائل دیکھ رہا تھا، موبائل کے اوپر ایک نا اردو تحریر لکھی ملی، پوسٹ لکھی تھی، وہ پوسٹ مجھے اچھی لگی تو میں آپ لوگوں کو بھی سنا دوں. ہو سکتا ہے مجھے تو بہت بڑا سبق ملا. اور نوجوان یہ موبائل کے ساتھ بالکل ہی اٹیچ ہیں. جوانوں اس طرح ہوا کہ ایک بوڑھے بابا تھے، سفید داڑھی والے، چٹی داڑھی والے بابا، ان کا نا موبائل خراب ہو گیا. موبائل خراب ہو گیا، یہ میں موبائل کے اوپر پوسٹ پڑھ رہا تھا، اسی کے اوپر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. مجھے تو اچھی لگی یہ تحریر، اچھی لگی بات. آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اچھی بری لگے، اچھی نہ لگے. حضور والا ایک دن بابا، سفید داڑھی والے بابا جی تھے، ان کا نا موبائل خراب ہو گیا تو وہ خراب سا موبائل اٹھا کر موبائل بنانے والی کی دکان پر پہنچے. جیب سے موبائل نکالا، دیا، بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا، اسے تو ٹھیک کر. موبائل بنانے والے نے قبلہ موبائل غور کیا، دیکھا موبائل ٹھیک تھا. بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام تھا. اور نہیں بیٹا میرا موبائل خراب ہو گیا، اسے ٹھیک کر. موبائل بنانے والے نے دوسری مرتبہ موبائل چیک کیا، غور کیا، موبائل ٹھیک تھا. کہا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام تھا. اور نہیں بیٹے، بابا جی نے کہا نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر کے دو. جوانوں خدا را میرے بھائیو، بابا جی کا جو ایک جملہ ہے نا، درد بھرا جملہ، جس جملے نے پتھر دلوں کو موم کر کے رکھ دیا، وہ ایک جملہ ضرور سنیے گا. جب چوتھی بار موبائل بنانے والے نے کہا نا، جب چوتھی بار موبائل بنانے والے نے کہا بابا تیرا موبائل ٹھیک کام کر رہا ہے، تیرا موبائل ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مجھے ایک بات تو بتا، اگر میرا موبائل ٹھیک ہے تو پھر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ آج میرے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہے. خدا را میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے. بڑے باپ کو اتنا مت ستاؤ، اتنا مت رلاؤ کہ وہ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران، نمازوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے. اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے. کسی نے کیا خوبصورت لوحہ لکھا، کسی نے کیا خوبصورت آکھا جی، آدھے جی میں کو آن روایا ہے ایویں میں مانگو پل پل روز. جب سینے پر دکھوں کا انبار تھا تو کسی سرائے کی شاعر نے لکھ دیا جی میں کو آن روایا ہے ایویں میں مانگو پل پل روز. ایک واری رو کے تھک پوسے ول دل لکسیا ول ول روسے انہیں دکھڑے آن ونڈیسیا کوئی تو لا کندھیاں کو کل روسے بس شاکر فرق میاد ہے میں اجرو نہ تو کل روسے. اس لئے کہ رلانے والوں کو رونا پڑتا ہے. یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میری تقریر آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی، اور میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ سید زادے کو یہی کہے گا کہ اس طرح کا ملا لے کے آیا تھا، اس نے تو آ کر ہمارا وقت ہی ضائع کر دیا، اس نے تو آ کر ہمارا وقت ہی خراب کر دیا. جوانوں خدا را اپنی پہچان کرو کہ تم کون ہو، تم کس لیے اس دنیا میں آئے تھے. علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں،
اور جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا؟ جس قوم کو اپنی تعریف کا پتہ نہیں، جس قوم کو اپنی پہچان نہیں آتی، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ اس لیے تو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج ہم سب کی ضلالت کے سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ ہے، ہم دنیا کی ہر ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں، نہیں یاد رہا تو خوف خدا نہیں یاد رہا۔ میرے بھائیو 12 ربیع الاول کا دن گزرا تھا، تم لوگوں نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، بچے بچے کی زبان پر تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سنا ہوگا بچے بچے کی زبان پر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جوانوں مجھے ایک بات ہی بتاؤ، آج 14 صدیاں بعد جب ایک نوجوان نے علل اعلان کہا ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بتاؤ مدینے میں بیٹھ کر میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ سارے بولے نا خوش ہوئے ہوں گے نا جی؟ اچھا کتنے خوش ہوئے؟ بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ جب 14 صدیاں بعد نوجوان نے علل اعلان کہا ہوگا، میک میں کہا ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ جب یہی نوجوان دوسرے دن شراب بھی پیے، جب یہی نوجوان دوسرے دن زنا بھی کرے، جب یہی نوجوان دوسرے دن والدین کی نافرمانی بھی کرے گا، بتاؤ اس وقت مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا روتے نہیں ہوں گے؟ اے ویران مسیطہ پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے؟ اب کہاں چلے گئے علی علی کرنے والے؟ یہ مسجدیں رو رو کے ہمیں پکار پکار کے چیخو پکار کر کے ہمیں بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ویران مسیطہ پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے؟ بل وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے؟ اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے؟ بس نام دے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے؟ قبلہ کڑوی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بس نام لینے والے حسینی ہیں، ہم 12 ربیع الاول کے، ہم 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی ہیں، ہم چوری کھانے والے حسینی ہیں، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہوتے، ہمارے اندر کھوکھلے ہوتے، ان پیسوں نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، ہمیں اندر سے ختم کر دیا، ہمارا ایمان کمزور کر دیا، اس کرسی نے تو ویسے ہی ہمارے ایمان کو اٹھا کے اللہ قبلہ کڑوا سچ تو یہ ہے، کڑوی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید، ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی، حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والا کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ ہیں، حسین ایک نمبر لوگوں کے ساتھ ہے، حسین 2 نمبر لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب خادم حسین رضوی نے جاتے جاتے اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہوتے سونے کی تختی پہ لکھنے والا مرد مجاہد نے ایک جملہ دیا تھا، آپ نے درد لکھا تھا اور درد ہی بیان کیا تھا، آپ نے کہا اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا میرے بھائیو، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا، 100 سال بعد ہم سب کے سب لوگ مر گئے، ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا، ہماری کہانی مٹ جائے، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے، قبلہ ہماری تحریر بھی مٹ جائے، ہمارے نام کی سرخی بھی مٹ جائے، پتہ نہیں قبروں کے نشانات بھی ہوں گے یا نہیں،
تو جب ہم سب لوگوں نے مر جانا ہے تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کرنا. کسی کا حق نہیں کھانا، بیٹے کا حق مار کے مت مرنا، بہنوں کا حق مار کے مت مرنا، بے ادب ہو کر مت مرنا، بے نسل ہو کر مت مرنا، بے ضمیر ہو کر مت مرنا میرے بھائیوں. تو ایک بابا جی تھے سفید داڑھی والے، چٹی داڑھی والے بابا. ان کے نا کندھے پر ایسے ہی اس نے اپنا کپڑا رکھا ہوا تھا کندھے کے اوپر. تو کہیں جا رہے تھے، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، بابا جی کی چادر لے کر بھاگ گیا. بابا جی تھے چٹی داڑھی والے بابا. بابا جی نے نا اپنی چادر ایسے ہی کندھے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، کہیں جا رہے تھے، ادھر سے چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا. اب فقیر چادر لے کر، اب چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا. اب چور چادر لے کر اس طرح بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا. فقیر نے کیا کیا؟ قبرستان کی طرف چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، صحیح، بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے بابا جی نے کیا کیا؟ قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی. لوگوں نے دیکھا، کہا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے. اور چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ بابا جی نے کہا بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں. جب ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، قبروں میں چلے جانا ہے، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا. جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا. جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو قسم ہے خدا پاک کی تمہاری قبر کی پٹی یہ پکار اٹھے گی، کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا. ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیر کو بھی حیا. اللہ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے. میں برکت کے لیے میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث اور برکت کے لیے ایک آیت کا ترجمہ سنا کی اجازت چاہوں گا. میرے سونے نبی نے فرمایا، جوانوں میں تمہیں تحفے میں دے کے جا رہا ہوں. آپ لوگوں نے میری جھولی میں خیرات ڈالی، آپ لوگوں نے جناب اعلیٰ ایک اہم گناہ سے توبہ کی، خطرناک گناہ سے توبہ کی. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے. آپ لوگوں نے قسم خدا کی مجھے خوش کر دیا اور دل کے کانوں سے میری گفتگو سنی. قیمتی وقتوں میں سے تھوڑا سا وقت دیا مجھے، پر میں تمہیں تحفے میں کچھ دینا چاہتا ہوں. میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانوں آؤ نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نہ اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام. آخر میں ایک آیت کا ایک ترجمہ میرا اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. او ایمان والے، اے ایمان والو، جوانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو. اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھر. جوانوں میں دعا کرتا ہوں، میرے بہت ہی پیارے بھائی سید عابد حسین شاہ صاحب کاظمی نے خوبصورت محفل سجائی. میں دعا کرتا ہوں سید زادے کی یہ محبت اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور خصوصاً آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی خواہش، جی نماز میں متعلق تو میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی عرضی بھی کرنا چاہتا ہوں. چھوٹی سی عرضی یہ ہے کہ یہ خدا کا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے. آپ لوگ کے گھر کے مکان کے اوپر چھت نہ ہو، تمہیں سکون کی نیند نہیں آتی.
سکون کی سانس نہیں لے پاتے، اس لیے کہ بچوں گھر ہے اور گھر کی چھت نہیں ہے، باپ کا سکون تو ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، تو آپ چھت ڈال کر ہی دم لیتے ہیں، اور یہ خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور میں یہاں اگڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آیا، بس میں تم سے چھوٹی سی عرضی کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ اس گھر کے ساتھ جڑے رہیں، آپ حضور کی آل کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، سید ذاتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، اور یہی حضور کی آل ہے۔ یہ غریب ضرور ہے اور انہی پیسوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، حضور کی آل جو ہوتی ہے نا، انہی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہی مال و دولت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی، اللہ انہی مربوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آپ اپنے اپنے گھر بھی دیکھ لیں اور حضور کی آل کا گھر بھی دیکھ لو جا، آپ کو پتہ چل جائے کس طرح کی ماشاءاللہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک ٹائم کی کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کی نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ اور ایک آپ لوگ ہیں شام کو اگر نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی شکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس نے کون سی ایسی خوبی کی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور میں نے تیرا کیا کچھ بگاڑا تھا کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی شکل و صورت مت دیکھیے گا جوانوں، ان کی لڑی کو دیکھیے گا کہ ان کی اپنا رگوں میں کون سا خون گردش کر رہا ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، سید زادہ نے کہا کہ نماز کے لیے تھوڑا سا درس دے دیں۔ میرے سونے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ اور فجر کی نماز تو پڑھتے ہوں گے میرے بھائیوں، اب جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اگر میں تم سے پوچھ لوں میرے بھائی تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور تجھے پتہ ہے قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر رہے ہم سب کو، کسی کو پتہ ہے کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لیکن سنو، یہی سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، پوچھا سوڑیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ آگے میرے سونے نبی نے جو جواب دیا، اللہ قبلہ جان پہ جان ہے۔ جب میرے کریم نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آج کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو میرے سونے نبی نے فرمایا، صحابی دیکھ لینا اور کرنا، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ آؤ پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کو کسی شخص نے کہا، حضرت ایک بات تو بتائیں جی، اچھا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ کسی نے لباس رسول سے سوال کیا، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ آج آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ مجھے جنت مل جائے، آپ لوگ قیام کرتے ہیں اس سوچ کی بنیاد پر کہ قیامت کے دن مجھے جنت مل جائے، قاری قرات کرتا ہے، حافظ قرآن پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر امام امامت کرواتا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر تبلیغی جماعت والا میرا بھائی وہ قبلہ کندھے پہ بوری اٹھا کر اپنا شہر چھوڑ جاتا ہے، ملک چھوڑ جاتا ہے، وطن چھوڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے قیامت کے دن جنت مل جائے۔ اب یہی سوال جب سیدنا امام علی مقام امام حسین سے دہرایا گیا، پوچھا گیا، حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ خدا را میرے بھائیو، آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے بابا حضرت امام علی مقام امام حسین کا یہ جواب سن لو، اس کے بعد مجھے اجازت۔ پوچھا گیا، سونیا اے لباس رسول، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنی رب کی رضا کی قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی
کو اپنے رب کی مرضی میں قربان کرنا چاہتا ہوں. مشکور ہوں کاظمی برادران کا، آپ کے مریدین و معتقدین کا، جنہوں نے بندہ ناچیز کو، بندہ نالیک اور نکارہ خلیق کو بلا کر یہاں سیدہ زہرا کے باب کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا. حضور والا میں آپ لوگوں کی محبت کبھی نہیں بھولوں گا جوانوں، آپ لوگوں کی محبت بھی کبھی نہیں بھولوں گا. آپ لوگوں نے مجھے بہت ہی زیادہ خوش کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا. فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. آمین ثم آمین وما علینا الا